الله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے عالم تیرا پروانہ. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر رسول وقار آل اور آل نبی پر رحمت للعالمین شفیع المذنبین حدیث بکسا 4 سال درمندہ روحیدہ مالک رقاب امم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اپنی سچی اور پکی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وآقانا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ باوز پہلے درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہماری دوسری محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہماری گفتگو چل رہی تھی پردے کے تعلق سے. یعنی اسلام میں سب سے پہلے میرے رسول کے آنے سے پہلے اور رسول کے آنے کے بعد سب سے پہلے فائدہ کس کو حاصل ہوا؟ وہ خواتین اسلام کو حاصل ہوا. لیکن آج ہم گفتگو کریں گے نشے کے تعلق سے. یعنی اس سے پہلے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ یہ جو جس کا گھر ہے جہاں پہ ہم ابھی میلاد کر رہے ہیں، ان لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کے گھر والوں کو اور اس محلے والے کو، کہ اس کے تعلق سے بتایا جاتا ہے، بڑے بڑے بزرگان دین اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ جس گھر میں میلاد ہوتا ہے اور جس محلے میں میلاد ہوتا ہے اس گھر میں بڑے بڑے مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں. اور اس میں معلوم ہوتا ہے کہ جہاں جس محلے پر اور جس گھر میں محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جاتا ہے، ان کے گھروں میں یہ بات میسج ملتی ہے کہ واقعی ان کے دلوں میں محبت رسول کا چراغ روشن ہے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس محلے والوں کو اور ان گھر والوں کے دلوں میں تا قیامت تک ان کی آنے والی نسلوں تک ان کی نسلوں میں عشق رسول کی رگیں عطا فرما، انہیں عشق رسول کا پیغام عطا فرما، ان کے سینوں میں ان کی آنے والی نسلوں قیامت تک ان کے بچوں کے نسلوں میں محبت رسول کا چراغ روشن عطا فرما. آئیے اب ہم سنتے ہیں کہ پہلے زمانے میں گناہ کا تصور تو ہوتا تھا، لیکن آج کی اس دور میں جو انسان گناہ کرتا ہے وہ کئی طریقوں پر ہوتا ہے. آج پوری دنیا ہمارے ہاتھ میں آئی، جس کو ہم موبائل، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر اور الیکٹرانک چیزیں ہم بولتے ہیں. ان چیزوں سے انسان کئی گناہوں کی چیزیں دیکھا کرتا ہے، یوز کرتا ہے.
اور یہاں تک بھی انسان پہلے اپنے ہاتھ کے بل یعنی اپنی محنت کے بل پیسے کماتا تھا، لیکن جب سے الیکٹرانک چیزیں آئی ہیں اگرچہ اس میں اچھائی کامیابی وجود میں ہوتی ہے، لیکن اس سے حرام چیزوں سے حرام گیموں سے بھی پیسے کمایا جاتا ہے جو شرعاً اور اسلامی اعتبار سے ناجائز و حرام ہے۔ آج کے ہمارے نوجوان چند پیسے کے لالچ میں یا اسکالرشپ کے لالچ میں جو گیم میں پیسے اور جو گیم میں کھیل کر جو پیسے ملتے ہیں ان کو، وہ پیسہ ان کے لیے ناجائز حرام ہے۔ وہ اگر محنت کرنا ہی چاہتے ہیں یا تو وہ دنیاوی علم کے فیلڈ میں آ کر کام کریں، یا تو خود اپنے پسینے سے بہا کر اپنی محنت سے کام کر کے وہ کامیاب ہو۔ ایسی فالتو چیزوں میں موبائل سے چند منٹوں کا لالچ تو لگ جائے گا، لیکن اس سے بھوشیہ برباد ہو جائے گی۔ ہمیں لالچ آ جائے گا، ہم گیموں میں پڑے رہیں گے، لیکن چند دنوں کے بعد الیکٹرانک پر کوئی بھروسہ نہیں، کب بینکوں کا کوئی بھروسہ نہیں تو گیموں کا کہاں سے بھروسہ ہوگا۔ تو اس لیے میرے نوجوانوں سے گزارش، میری جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے یا آپ کے دوستوں میں اگر کوئی کرتا ہے تو یہ میسج ضرور دیں کہ وہ گیموں کے ذریعے سے اپنی زندگی اور بھوشیہ کو نہ برباد کریں، بلکہ ہاں اگر آپ کو محنت کرنا ہی ہے یا تو آپ کوئی ایسا ہنر سیکھ لیں جو آپ کی آنے والی نسلوں تک بھی وہ کام ہو سکے، لیکن آپ کے آنے والے آپ کی اولاد بھی اس ہنر کے ذریعے سے زندگی گزار سکے۔ زندگی گزارنے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے بہت طریقے ہیں، لیکن حلال طریقہ دیکھیں، حلال طریقہ سیکھیں، تاکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ محنت کے کمائی میں جو رزق میں برکتیں حاصل ہوتی ہے وہ حرام برکتیں حرام میں نہیں ہوتی۔ ہمیں بعض اوقات ایسا دکھتا ہے کہ بھئی پیسے تو آ رہے نا اچھے، لیکن گھر کا اچھا خرچہ بھی چل رہا ہے، لیکن گھر بھی اچھا بنا لیا، لیکن آپ نے کبھی یہ سوچا غریب محنت سے کماتا ہے لیکن اس کے گھر میں ایک بیماری نہیں ہوتی، ایک پریشانی نہیں ہوتی، لیکن وہی حرام کے پیسے جب انسان کماتا ہے کروڑوں کی تو بلڈنگ بنا لیتا ہے، اس کے پاس بڑے بڑے آئی فون تو ضرور ہوں گے، لیکن ذرا ان کے گھر میں جھانک کر بھی دیکھنا چین کی نیند سو نہیں سکتے وہ لوگ، اور ان کے گھروں میں اتنی بیماریاں ہوتی ہیں کہ آدھے پیسے اس بیماریوں میں چلے جاتے ہیں علاج کے۔ لیکن اب ایک تو حرام کا پیسہ گناہ میں ہو رہا ہے، گناہ کا گناہ بھی ملتا ہے، پھر اس کے بعد صحت باڈی وہ بھی خراب ہو رہی ہے، لیکن دوائیوں سے انسان کو سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے زیادہ یوز کرنے کی وجہ سے۔ دعا کریں کہ اللہ ایسی بیماری ہم سبوں کو اس میلاد کے صدقے سے نہ دے کہ جو ہمیں دوائیوں پر خرچ کرنا پڑے، ویسٹ کرنا پڑے۔ اس لیے ہمیشہ یہی دعا مانگے، یا اللہ ہمیں بڑے دواخانوں کا منہ مت دکھانا، کیونکہ بخار سردی اللہ کی جانب سے ہوتی ہے، چھوٹی موٹی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، لیکن بڑی بیماری اگر اللہ کی جانب سے آ جائے تو پھر بہت بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا، مشکل ہوگی۔ اس لیے ہمیشہ یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں بڑے دواخانوں کا منہ نہ دکھائے، چند روٹی مرچی روٹی کھا کر ہی زندگی گزارے، لیکن دواخانوں کے چکر مت لگایا جائے۔ غرض کے ہماری جو گفتگو ہے وہ ایک انسان کی ہے کہ جس نے بہت اللہ کا نیک بندہ تھا، جو ولی بھی تھا، اور اس نے 40 سال تک پیدل اپنے گاؤں سے مکے میں آ کر حج کیا تھا، اور پوری رات عبادت کرتا تھا، اور اتنے روزے رکھتا تھا کہ اس کے روزے کا کوئی حساب نہیں۔ دن میں روزے رکھتا، رات میں نفل کی نمازیں پڑھتا تھا، یعنی دن میں وہ اللہ کی عبادت میں، رات میں بھی عبادت، یعنی 24 گھنٹے 24 ہارس گھنٹے وہ پوری زندگی بھر اللہ کی عبادت کرنے لگا۔ لیکن جب وہ عبادت کرتا تو مکے کی جھاڑوں میں، مکے کے پہاڑوں کی طرف وہ بھی عبادت کرتا تھا، حج کرتا تھا، مکے کی پہاڑوں کی طرف جاتا، جانے کے بعد وہاں پر اللہ کی عبادتیں کرنے لگتا۔ لیکن ہر سال ایک اللہ کا ولی اللہ کے حکم سے اس کے پاس آتے اور کہتے، اے نیک بندے، تو نے ایسا کون سا پاپ کیا کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا کے انسانوں کے حج تو قبول ہو رہے ہیں لیکن تیری حج قبول نہیں ہو رہی ہے، تیرے روزے قبول نہیں ہو رہے ہیں، تیری نمازیں قبول نہیں ہو رہی ہے، پتہ نہیں تو نے کون سا پاپ کیا، تو نے کون سا ایسا کام کیا، تو نے کون سا گناہ کیا جس کی وجہ سے اللہ نے پوری عبادتیں، پوری رات بھر کی عبادتیں، پورے دن کے روزے تیرے منہ میں مار دیتا ہے، تیری عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ اب
اللہ کے حکم سے ہمیں فرمان ملا ہے کہ تیری عبادتیں ویسٹ ہو گئی ہے، تیری عبادتیں ویسٹ ہو گئی ہے، اب تیری عبادتیں قبول نہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ تو رات بھر اپنے پیشانی کو سجدے میں رکھتا ہے، لیکن وہ پیشانی میں سجدہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ عبادتیں تیرے منہ میں مار دی جاتی ہے۔ پتہ نہیں پھر اچانک کئی سالوں کے بعد ایک اللہ کا ولی جن کا نام مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ہے، جو اپنے وقت کے بڑے ولی ہیں، جو اپنے وقت کے بڑے ولی ہیں، اچانک اپنے حج کرنے کے بعد اپنے روم میں سوتے ہیں، سونے کے بعد خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ فلاں گاؤں کا ایک آدمی ہے، اسے جا کر اتنا کہہ دینا کہ تمہارا حج اللہ نے قبول نہیں کیا ہے۔ اب وہ اللہ کا ولی اٹھتا ہے، کھڑے ہونے کے بعد اس آدمی کے گاؤں والے کے پاس جاتا ہے، جانے کے بعد کہتا ہے اے گاؤں والوں، کیا تم فلاں آدمی کو جانتے ہو؟ گاؤں والوں نے جب اس آدمی کا نام سنا پورے گاؤں والے اکٹھے ہو گئے، قریب ہو گئے، جیسے قریب ہونا تھا گاؤں والوں نے کہا کیا تم اس نیک آدمی کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو جو دن میں روزہ رکھتا ہے، رات میں نمازیں پڑھتا ہے اور 40 سال سے اپنے گاؤں سے مکے میں آ کر پیدل حج کرتا ہے؟ کیا تم اس نیک انسان کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ اب یہ اللہ کے ولی کو کیا میسج ملا تھا اللہ کے حکم سے؟ یہ میسج ملا تھا کہ اس آدمی کو جا کے کہہ دینا کہ تمہارا حج قبول نہیں ہوا، تمہارا حج قبول نہیں ہوا، تمہاری عبادتیں قبول نہیں ہیں۔ پتہ یہ چلا اب وہ پریشان ہے، اللہ کہہ رہا ہے اس کی عبادت قبول نہیں ہے، دنیا والے کہہ رہے ہیں یہ نیک بندہ ہے۔ اب معاملہ اس اللہ کے ولی کو سمجھ میں نہیں آیا، جو خدا کہہ رہا ہے اس کی عبادت میں نے قبول نہیں کی، دنیا والے کہہ رہے ہیں اس کی عبادت بہت اچھی عبادت ہے، یہ دن میں روزے رکھتا ہے، رات میں نمازیں پڑھتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے اور پیدل حج کرتا ہے۔ جیسے اس نے یہ کہا اب اللہ کے ولی نے سمجھا نہیں، اب معاملہ یہاں پہ سمجھ میں نہیں آئے گا، بلکہ ڈائریکٹ اس آدمی سے ملوں گا اور اسے کہوں گا کہ وجہ کیا ہے، اللہ نے تمہاری حج قبول کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اب یہ آدمی، یہ اللہ کا ولی اس آدمی کے پاس پہنچتا ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ جنگل ہے، چاروں طرف پہاڑے ہیں، سناٹا جھاری ہے، جنگلوں بیابان ہے۔ اس کے بعد جب وہ آدمی وہاں پہ وہ کھڑا ہوتا ہے، اچانک ان کی آواز کو سن کر وہ آدمی کہتا ہے اے مالک بن دینار اللہ کے ولی، کیا تم مجھے یہ میسج دینے آئے ہو کہ اللہ نے میرے حج کو قبول نہیں کیا؟ اب یہ آدمی جو اللہ کا ولی بولنے جا رہا تھا اب یہ پریشان ہے۔ بھئی جو اللہ کا ولی ہوتا ہے پیٹ پیچھے باتوں کو جانتا ہے، چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے، چھپے ہوئے رازوں کو جانتا ہے، لیکن پتہ نہیں اس کو، یہ تو گنہگار ہے، اللہ کہہ رہا ہے گنہگار ہے، اس کی عبادتیں قبول نہیں ہے، دنیا والے کہہ رہے ہیں یہ اچھا انسان ہے۔ اب معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے آدمی کے پیر میں زنجیر جکڑے ہوئے ہیں، زنجیر جکڑے ہوئے ہیں، زنجیر جکڑے ہوئے ہیں، اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے۔ جب ایک ہاتھ کٹا ہوئے کو دیکھتے ہیں پریشان ہو کر عرض کرتے ہیں اے انسان ذرا بتا تو صحیح تجھے یہ سزا کیوں مل رہی ہے؟ تو اتنی عبادتیں کر رہا ہے، اتنی نمازیں پڑھ رہا ہے، اتنے روزے رکھ رہا ہے، اتنی غریبوں کی مدد کر رہا ہے، اللہ تیری عبادتیں کیوں قبول نہیں کر رہا ہے؟ تیری عبادتیں کیوں قبول نہیں کر رہا ہے؟ آج اس نے 40 سال تک پیدل حج کیا، آج کی سوشل میڈیا میں ایک انسان پیدل حج کرنے جا رہا ہے تو لوگ اسے ہار پہنا رہے ہیں، اسے پھولوں کے راستے پہ بچھا رہے ہیں، اسے اپنے گھروں میں دعوت دے رہے ہیں۔ دنیا والے کہہ رہے ہیں دعا کریں کہ یا اللہ اس آدمی کے صدقے ہماری دعا کو قبول فرمائے۔ پیدل حج کرنے والے انسان کی اتنی دعا قبول ہوتی ہے، اللہ اسے اتنا مرتبہ دیتا ہے، لیکن اس انسان کا کیا ہوا تھا؟ اس نے کون سا پاپ کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے 40 سال پیدل حج کرنے کے باوجود بھی اللہ اس کی عبادتوں کو قبول نہیں کر رہا ہے، اس کی نمازوں کو قبول نہیں کر رہا ہے، اس کے روزے کو قبول نہیں کر رہا ہے؟ بس اس نے کہا کہ ذرا راز تو بتاؤ، ذرا اتہاس کے پڑھنے کو تو ذرا پلٹاؤ، ذرا بتاؤ تو صحیح تم نے کون سا ایسا پاپ کیا، تم نے کون سا ایسا گناہ کیا جو اللہ تمہاری حج کو قبول نہیں کر رہا؟ اب غور سے سننا، اس نے کہا کہ میری بات دراصل یہ ہے کہ میں بہت بڑا مالدار تھا، میں بہت بڑا رئیس گھرانے کا تھا، میرے پاس بہت بڑی پراپرٹی تھی، میرے پاس جائیداد تھی، میرے پاس زمینیں تھی، میرے پاس دولت تھی، میرے پاس پیسہ تھا، لیکن میں اپنی زندگی کو خوشحال زندگی کے ساتھ گزار رہا تھا۔ میرے پاس دوستوں کی کمی نہیں تھی، میرے پاس پیسوں کی کمی نہیں تھی، میرے پاس گناہ کرنے کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن ایک دن
دن ایسا ہوا کہ میرے غلط دوستوں نے مجھے شراب پینے کی عادت دلائی. میں نے روزانہ تھوڑا تھوڑا شراب پیتا تھا. جیسے مجھے شراب کی لت لگی میں شراب روزانہ پیتا رہا. میں گھر آتا تھا لیکن میری بیوی کچھ نہیں کہتی تھی. میری ماں کو معلوم نہیں تھا کہ میرا بیٹا شراب پیتا ہے. لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ رمضان کی پہلی تاریخ لگنے والی تھی. اس دن اس کے غلط دوستوں نے اتنا شراب پلایا کہ وہ خود اپنے پیر پر کھڑا نہیں ہوا. لڑکھڑاتے ہوئے اپنے جسموں کو ڈھولتے ہوئے ہلاتے ہوئے وہ اپنے گھر کے دستک پر دروازے پر پہنچا. جیسے اس کا ہاتھ دروازے پر لگ رہا تھا آواز آتی ہے. گھر سے ماں دروازہ کھولتی ہے. جیسے ماں نے دروازہ کھولا, دروازہ کھولنے کے بعد ماں نے فوراً پہچان لیا. بدبخت کہیں گا, تو نے پہلے رمضان میں تو نے شراب پی کر آئی ہے, تو شراب بھی پیتا ہے. بس اتنا کہنا تھا. ماں نے ذرا ڈانٹ کر کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی, مسلمان ہو کر تو شراب پیتا ہے, کیا تجھے حیا نہیں ہے, کیا تجھے اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے, کیا تو مسلمان نہیں ہے, مسلمان ہو کر تو اسلام کی بدنامی کرتا ہے, مسلمان ہو کر تو شراب پیتا ہے, مسلمان ہو کر تو نشہ کرتا ہے. جیسے اس نے اتنا کہا, جیسے اس کی ماں نے یہ لفظ کہا, بیٹے نے غصے میں آ کر, نشے کی حالت میں اسے پتا نہیں تھا کہ سامنے اس کی ماں ہے, سامنے اس کی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اسے پتا نہیں تھا, ماں کی اہمیت اسے نظر نہیں آ رہی تھی, خیال نہیں آ رہا تھا. آج ہمارے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے. ہم شراب تو پیتے ہیں, شراب میں پی کر ہم یہی نہیں دیکھتے کہ ہمارا بیٹا پریشان تو نہیں ہے, ہماری بیوی ہمارا ویٹ تو نہیں کر رہی ہے, ہماری ماں ہمارے لیے رو تو نہیں رہی ہے کہ ہمارے گھر کا بچہ شراب پی رہا ہے, ہمارا شوہر شراب پی رہا ہے. لیکن یاد رکھو عزیز دوستو, جس گھر کا شوہر, جس بیوی کا شوہر شراب پیتا ہے, اس پر اس کی بیوی کی بددعائیں لگتی ہیں. کیونکہ وہ بیوی کہتی ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے کس کے ساتھ بندھن کرا دیا, تو نے میرے ساتھ کس کے ساتھ شادی کرا دیا, رات دن مجھے مارتا ہے, پیٹتا ہے, مجھے رلاتا ہے, گھر میں بچوں کی صحیح سے پرورش نہیں ہوتی ہے. یا اللہ اس بندے سے میرا چھٹکارا کر دے, مجھے اس بندے سے دور کر دے. اتنی بددعائیں بیوی کی طرف سے ملتی ہے. لیکن انسان شراب چھوڑنے پر مجبور نہیں ہے, شراب چھوڑتا نہیں ہے. لیکن ان نوجوانوں کو, ان لوگوں کو میسج دینا چاہتا ہوں, شراب سے کتنا نقصان ہوتا ہے ذرا سن بھی لے. اب وہ انسان کہتا ہے میری ماں مجھے پکارتی رہی, بولتی رہی کہ وہ بیٹا تو نے شراب پی, کیا تجھے اسلام کا ڈر نہیں ہے, تجھے خدا کا خوف نہیں, تو جس رسول کا حکم مانتا ہے, جس رسول کا کلمہ پڑھتا ہے, کیا تجھے احساس نہیں ہے, کیا تیرے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے, ڈر نہیں ہے, رمضان کی اہمیت نہیں ہے, رمضان کی عزت نہیں ہے, اس مبارک رات میں تو نے شراب پی ہے. جیسے اس نے کہنا تھا, بیٹے نے اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے, ہاتھ کو اٹھانے کے بعد ایک تھپڑ اپنے ماں کے چہرے پر لگاتا ہے. جیسے ہی لگانا تھا ماں کی آواز چیخ نکل جاتی ہے, تو ماں کہتی ہے بدبخت کہیں گا, تو اپنی ماں پر انگلی اٹھاتا ہے, اپنے ماں کے چہرے پر تھپڑ مارتا ہے. یہی وہ ہاتھ کے اگر میں چاہتی تھی بچپن میں توڑ دیتی تو آج تو لنگڑا ہو جاتا تھا, آج تو کانا ہو جاتا تھا. اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تو مجھے مارتا بڑے ہو کر تو میں بچپن ہی میں تیری آنکھیں پھوڑ دیتی. آج مجھے معلوم ہوتا کہ تو بڑے ہو کر میرے ساتھ زبان درازی کرے گا تو بچپن ہی سے میں تیری زبان کو کھینچ لیتی. لیکن قربان جاؤ اے نوجوانوں, اپنی ماں پر اگر ماں چاہتی تو بچپن ہی سے ہمیں لنگڑا بھی کر سکتی تھی, آنکھیں بھی پھوڑ سکتی تھی, بہنے بھی کر سکتی تھی, ہاتھ کو بھی توڑ دیتی تھی. لیکن ان ماؤں کو قربان سلام کرتا ہوں میری ماؤں پر, جنہوں نے بچپن میں اپنے بچوں کی پرورش ایسی کی کہ اگر بچہ پیشاب کر دیتا تو ٹھنڈی کے عالم میں اس پیشاب پر وہ خود سو جاتی, اپنے سینے پہ اپنے بچوں کو سلاتی ہے. ماں کا یہ فرمان, ماں کی اتنی اہمیت. بچہ اگر رات بھر کانپ رہا ہو تو اپنے بستر کو نکال کر اپنے بچے کے پر اڑاتی ہے, یا اللہ میں ٹھنڈی کو برداشت کر لوں گا لیکن میرا لال برداشت نہیں کر پائے گا, میرا رخت جگر اس ٹھنڈی کو برداشت نہیں کر پائے گا. اب اس کے بعد اس نوجوان نے, جب ماں نے کہا کہ بیٹا تم نے مجھے مارا, تو نے مجھے تھپڑ رسید کیا, اب جیسی جملہ کہنا تھا, اب شراب کے نشے میں اتنا نشہ اس کو چڑھ گیا کہ اس نے جلتی ہوئی انگار میں اپنی ماں کو اٹھایا. اٹھانے کے بعد چند منٹوں میں اپنی ماں کو اٹھا کر اس جلتی ہوئی انگار میں پھینک دیا. اللہ اکبر کبیرہ. جیسے ہی اس انگار میں پھینکنا تھا, جیسے ہی پھینکنا تھا,
میں جل کر راکھ ہو گئی۔ اتنے میں جب چیخ کی آواز سنی تو بہو دوڑتے ہی آئی کہ باجی کو کیا ہوا۔ جب دیکھتا ہے کہ میرے شوہر نے میری ساس کو مار دیا ہے، اپنی ماں کو مار دیا ہے، جلتی ہوئی انگار میں پھینک دیا ہے، منٹوں میں ماں جل کر راکھ ہو گئی۔ اب اس کے بعد اس کی بیوی نے اس انسان کو دھکا دیتے ہوئے اس کو گرا کر اپنے میکے گھر چلی گئی۔ جیسی جانا تھا تھوڑی دیر کے بعد اس انسان کو ہوش آتا ہے۔ ہوش آنے کے بعد دیکھتا ہے کہ بیوی سامنے کھڑی ہے، دیکھ رہی ہے، گھور گھور کے دیکھ رہی ہے۔ شوہر کہتا ہے اے میری بیوی، اے میرے آرزوئے بند، تم مجھے اتنا گھور کر کے کیوں دیکھ رہی ہو؟ اس سے پہلے بھی میں شراب پی کر آتا تھا، تم میرے منہ کو دھو کر کھانا کھلا کر سلا دیا کرتی تھی، لیکن آج تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا میں تو تمہارا ہمیشہ خیال رکھتا ہوں، میں تو تمہارا ہمیشہ خیال رکھتا ہوں۔ اب بیوی کے جملے کو سننا، بیوی کہتی ہے کہ او بدبخت کہیں گا، جب تو اپنے ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے جب اپنی ماں کو نہیں بخشا تو میرا کہاں سے خیال کرے گا؟ جب تو میرا خیال کہاں سے کرے گا؟ اتنا کہنا تھا، کہنے کے بعد بیوی اپنے مائکے چلے جاتی ہے، اپنے ماں کے گھر چلے جاتی ہے۔ اب اس کے بعد وہ نوجوان کو افسوس ہوتا کہ یا اللہ، جس کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی میں نے اس کو مارا، اس کو جلایا۔ جلانے کا حق اللہ کو ہے، میں نے اتنا بڑا پاپ کیا، اتنا بڑا گناہ کیا، میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے ماں کے چہرے پر مارا۔ اب اسے احساس ہوتا ہے، خدا کا خوف ہوتا ہے، خدا کا ڈر پیدا ہونے لگتا ہے۔ لیکن اے مسلمانوں، اس میں یہاں پر رک کر ایک میسج دینا چاہتا ہوں، ہمارے اندر یہی برائیاں ہوتی ہیں کہ ہم مصیبت ہونے کے بعد، پریشانی آنے کے بعد، سزا کاٹنے کے بعد تب ہم سدھرنے لگتے ہیں۔ ہمیں نماز پڑھو بولتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، عورتوں کو بولتے ہیں پردہ کرو، پردہ نہیں کرتے ہیں، برائیاں مت دیکھو، برائیاں کرتے ہیں، غلط چیزیں مت دیکھو پھر بھی غلط کام کرتے ہیں، چوری مت کرو پھر بھی چوری کرتے ہیں، سود مت کھاؤ پھر بھی سود کھاتے ہیں، زناکاری مت کرو پھر بھی زنا کرتے ہیں، اور کئی طرح کے ایسے گناہ مت کرنے کے باوجود بھی پھر بھی کرتے ہیں۔ لیکن جب ٹھوکر کھاتے ہیں، جب سود میں فیل ہو جاتے ہیں، تب اللہ اللہ کرنے لگتے ہیں، جب پیر ٹوٹ جاتے ہیں تب مسجد میں آنے لگتے ہیں، جب دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے تب مسجد کی طرف آنے لگتے ہیں، جب شراب کے لیے پیسے ختم ہو جاتے ہیں تب مسجد میں آنے لگتے ہیں، جب برائیاں ختم ہو جاتی ہیں تب ہمیں احساس ہوتا ہے ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں۔ نہیں نہیں، ایسی غلطی کبھی مت کرنا، کیونکہ جب ہم اچھے میں ہو اسی وقت اگر اللہ کی عبادت کریں گے تو تب کامیاب ہوں گے۔ ہم اگر جوانی میں عبادت نہیں کریں گے، جوانی میں عیاشی کریں گے، گناہوں کے اڈے پہ جائیں گے، تو تب اس کے بعد ہم بڑھاپے میں عبادت کریں گے تو یہ کیسے قبول ہوگی، کیسے قبول ہوگی؟ آج ہمارے پاس طاقت ہے، اللہ فرماتا ہے کہ بڑھوں کی عبادت سے زیادہ اللہ جوانوں کی عبادت کو قبول کرتا ہے، کیونکہ اس لیے کہ ہم جوانی میں طاقت ہے، اس طاقت کا استعمال نیکوں کی طرف خرچ کرنا ہے، نیکیوں کے لیے خرچ کرنا ہے۔ اگر برائیوں کی طرف خرچ کریں گے تو پھر یہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد وہ آدمی فرماتے ہیں کہ میں نے جس ہاتھ سے اپنی ماں کو مارا تھا، میں نے جس اپنے ہاتھ سے اپنی ماں کو مارا تھا، اس ہاتھ کو میں نے اپنی جڑ سے کاٹ دیا، میں نے اپنی جڑ سے، شولڈر ہی سے میں نے اس ہاتھ کو کاٹ دیا۔ کاٹنے کے بعد میں نے اپنے پیر پہ زنجیر لگا لی، پھر اس کے بعد میں نے اپنے گھر کی پوری جائیداد کو میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، پورے غریبوں کی مدد کرنے لگا، اور 40 سال تک میں نے پیدل حج کرنے لگا، دن میں روزے رکھتا، رات میں اللہ کی عبادت کرتا، لیکن اللہ کو ابھی تک میری عبادت ہی قبول نہیں کیا اس نے۔ جب ایک ماں کو تھپڑ مارنے کے بعد، شراب پینے کے بعد اللہ 40 سال کے حج کو قبول نہیں کرتا ہے، تو بتاؤ جو انسان روزانہ اپنی ماں کو تکلیف دیتا ہو اس کا حال کیا ہوگا؟ جو روزانہ شراب پیتا ہو تو اس کا حال کیا ہوگا؟ جو روزانہ اپنی ماں کو تکلیف دیتا ہوگا، اپنے باپ کو تکلیف دیتا ہوگا، اس کی عبادتیں کیا قبول ہوگی؟ نہیں، بلکہ اس کی عبادتیں اس کے منہ پر مار دی جائیں گی۔ قیامت میں بڑے بڑے لوگ عبادت کے بڑے غرور کریں گے، گھمنڈ کریں گے کہ ہم نے نمازیں پڑھی ہے، روزے رکھی ہے، زکوٰۃ دی ہے، ہم نے حج کی ہے، کتنی چیزیں کی ہیں، بڑی شان سے ان کی عبادتیں، ان کی نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہوگی، ان کی نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہوگی، لیکن جب قیامت میں آئیں گے
تو اس وقت ان کی پوری نیکیاں منہ میں مار دی جائیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کیا, اپنے ماں باپ کی بات کو نہیں سنا, اپنے ماں باپ کا خیال نہ کیا. شراب کے نشے میں لت دھت کر اپنے بیویوں پر مارنے والوں, ذرا غور سے سنو کہ بیویوں کو مارو گے, ان بیویوں کی بد دعائیں لگیں گی جو دوسرے گھر کی بیٹیاں تمہارے گھر میں آ کر اپنے گھر ماں باپ کو چھوڑ کر تمہاری سیوا کرتی ہے. کیا تم انہیں مان سکتے ہو؟ کیا تم انہیں مارتے ہو؟ کیا ہمیں شرم نہیں آتی کہ ہم اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھائیں؟ جو عورت اپنے پورے ماں باپ کو چھوڑ دے, جن کے پیٹ سے جنم لی بچی جب دوسرے کے گھر میں سیوا کرنے کے لیے آتی ہے, ان پر ظلم کرتے ہو. جو اپنے پیٹ میں 9 مہینے رکھ کر تمہارے بچے کی پرورش کرتی ہے, کیا تم ان پر ظلم کرتے ہو؟ شریعت یہاں تک کہتی ہے کہ اگر بیوی کے پیٹ میں بچہ ہو, اگر وہ کہے کہ میں اس بچے کو نہیں پالوں گی, تو شریعت حکم دیتی ہے کہ وہ نہیں پالے گی تو بھی اس پر کوئی حکم نہیں ہوگا. اگر وہ کہے کہ میں تمہارے بچے کو پالنے کے لیے مجھے اتنے پیسے دو, تو اتنے پیسے دینا ہوگا, اتنے پیسے دینا ہوگا. بیوی کہے مجھے یہ چیز چاہیے تو دینا ہوگا. لیکن وہ عورتیں اپنے گھر کو اتنا خوشحال کرنے کے لیے مرچی روٹی کھا کر زندگی گزارتی, کیوں؟ تمہارے بچوں کی بھوش کے لیے کرتی. اگر بیویاں آج کے زمانے اگر عورتیں چاہتی تو ہمیں یہ محلات ہونا چاہیے. ہم کھیڑے گاؤں میں نہیں رہتے, ہم سٹی میں رہنا چاہتے ہیں, ہم بڑے بڑے کار میں گھومنا چاہتے ہیں. لیکن وہ عورتیں اپنے نفس کو کچل کر, اپنی خواہش کو مٹا کر, بس اپنے تمہارے بچوں کی بھوش کو سدھارنے کے لیے پیسے کو بچا بچا کر رہتا. اگر وہ چاہتی تو روزانہ نئے نئے کپڑے پہنتے نہیں, لیکن آج کی عورتیں نہیں کرتی. کوشش کریں کہ ہم اپنے بیویوں پر, اپنے بہنوں پر, اپنے ماؤں پر نہ اٹھائیں. اللہ نے ان کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے, اگر ہمیں ان کا خیال نہیں کریں گے تو کیا کریں؟ لیکن عورتوں کو بھی ایک میسج ضرور دوں گا کہ جب تمہارے اللہ نے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے, لیکن جنت کو بھی تو بیچنا ہے. اس پائے کے نیچے اللہ نے جنت رکھی تو اس پائے سے گناہوں کی طرف تو نہ جائے. جسے آپ کو سراپا جنت بنایا ہے اس آنکھوں سے گناہ کو تو بھی نہ دیکھے, برائیوں کی طرف بھی تو نہ جائے. آج عورتیں خوش تو ہو جاتی ہے کہ اللہ نے ہمارے نیچے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے, لیکن ان ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے جو مائیں اللہ کے راستے پر چلتی ہے, جو رسول اللہ کے راستے پر چلتی ہے, جو اسلام کے راستے پر چلتی ہے. ان ماؤں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی. بچوں کا مدرسہ بھیج کے کوئی فائدہ نہیں, بچوں کو اسکول پڑھا کے کوئی فائدہ نہیں, لیکن اگر ماں کی گود اگر صحیح ہو تو بچہ اسکول بغیر پڑھائی کے وہ بچہ کامیاب ہو سکتا ہے. ماں کی گود اگر صحیح ہو, ماں بچہ گود میں کھیل رہا ہے اور ماں گناہوں کے مناظر دیکھ رہی ہے, سیریلیں دیکھ رہی ہے اور غیبتیں چغلیاں کر رہی, تو وہ بچہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. وہ بچہ کبھی بھی پروان نہیں چڑھ سکتا صحیح طور پر. اسلام کا فالوور نہیں ہوگا, وہ ہیروئنی کے فالوور ہوگا. تم جس ہیرو کو فالو کرتے ہو تمہارا بچہ بھی وہی ہیرو فالوور کرے. اس لیے کوشش کرے کہ, اور ایک بات ہے کہ جن کے گھروں میں جو آج تک میری آواز میری ماں بہنیں سن رہی ہے, اگر آپ کی شوہریں شراب اگر پیتے ہیں تو ٹینشن مت لیجیے. ایک میسج دیتا ہوں کہ اگر آپ کی شوہریں اگر یا آپ کے گھروں میں یا آپ کے دوست و احباب میں لیکن کوئی شراب پیتا ہے, صرف انہیں اپنے گھر کے کاموں سے دوری رکھتی. انہیں شراب پیتے ہیں تو اب میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو مل کے مارو سب, لیکن اگر وہ موقع آ جائے تو لوگ مارنے کے قریب بھی نہیں, لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے گھروں میں اگر کوئی شراب پیتا ہے تو انہیں صحیح طور پر سمجھائے, انہیں پیسے نہ دے. آپ بولیں گے بھائی ہمارا گھر کا پورا خرچہ انہیں سے اٹھاتا. اب اس کو جو اگر ہمیں مارے غصہ کرے تو گھر کا خرچہ کیسا چلنا؟ ایسا ہوتا نا بھی. آج کے گھر کے آدمی کیا کرتے ہیں, انہیں شراب پیتے, گھر کا خرچہ بھی انہیں اٹھاتے. اب بیوی پریشان, کروں تو میں کیا کروں, میرا شوہر شراب پیتا, کما کر میں اس کو کیا تو کری, میں گھر کو چلے گئی تو میرے بچوں کا کیا حال ہوگا. انہیں سمجھائے, کوشش کرے. اگر آپ کے رشتہ دار میں اگر کوئی ہے تو انہیں سمجھانے کی کوشش کرے. شراب کے نشے میں انسان 40 سال کی حج کرنے کے بعد بھی اس کا حج قبول نہیں ہوتی. شراب کا ایک گھونٹ اگر حلق کے نیچے اتر جائے تو اسے جہنم کی انگار چھو جاتی ہے, اسے کئی سال ہوتے جہنم میں دہکتی ہوئی شعلے میں سے گزارنا.
شراب کا ایک قطرہ، شراب کا یہ قطرہ اگر کسی بیرل میں ڈال دیا جائے تو وہ پورا پانی ناپاک ہو جاتا ہے، پورا پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اب اس پانی سے نہ غسل کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ چھوٹے برتن کو بھی دھو نہیں سکتے، کتنا ناپاک ہوگا۔ اب ہم اس گندگی کو پیتے ہیں تو پیٹ میں کتنی بیماریاں جنم لیتی ہوں گی، کتنی پریشانیاں ہوتی ہوں گی۔ اس لیے عزیز دوستو، وقت ہوا ہے، حضرت کو بھی بولنا ہے، لیکن کوشش کریں کہ شراب کو نہ کریں، شراب کو ہاتھ نہ لگائیں۔ ابھی جو میں شروع میں میسج دے رہا تھا کہ گیم کے تعلق سے، جو ہمارے نوجوان کئی ایسے افراد جو یوٹیوب میں اور گوگل کروم میں اور کئی طرح کے ایپس جو نکل رہے ہیں اس میں پیسے کماتے ہیں، جیسے لوڈو ہے اور جنگلی رمی کچھ ہے، وہ اس میں کچھ پیسے کماتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ جو سب گیم ہے، یہ سب گیم کے گیم حرام ہے، کیونکہ جو محنت کا پیسہ ہوتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے، وہی آپ کے جسم کو لگ سکتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی کہہ دوں کہ حلال حرام میں بہت فرق کرنا، محنت کرو، تھوڑا کھاؤ، اچھا کھاؤ، حد سے زیادہ حرام کام پیسے کما کے اپنے جسموں کو تو سکون ملے گا ضرور، لیکن جب بیماریاں پیدا ہونے لگیں گی تب ہمیں پتا چلے گا کہ بیماریاں کی سزا کیا ہے۔ وہ بولتے نا، یعنی تھوڑے دن کے مزہ، یعنی ایک لمحے کی خطا صدیوں نے سزا پائی۔ یعنی اس میں کہنے کا یہ ہے کہ ایک منٹ کی حرام کمائی، یعنی ایک سیکنڈ کا حرام کا مال کئی سالوں تک بھگتنا پڑتا، کئی سالوں تک۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ ایک لمحے کی خطا صدیوں نے سزا پائی۔ صدی کا معنی ہوتا ہے 100 ایئرس، 100 سال۔ خطا کا معنی ہوتا ہے غلطی، ایک غلطی 100 سال تک اس غلطی کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اپنے جوانوں کو، اپنے بچوں کو ایسا پریکٹیکل طور پر بنائے، انہیں ایسے ایسے سنوارے کہ یہ بچہ آگے چل کے ہماری جنت کا ذریعہ بنے۔ ہم اپنے بچوں کو نہ مدرسے میں بھیجتے ہیں، میں مدرسہ بولے تو پھر پورے 8 9 10 سال 12 سال نہ کو بھیجو، وہ بھیجنا ہے تو عالم بنانا تو بنا سکتے، ویسے کیا بھی نہیں، لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بچے کو آپ انجینئر بناؤ۔ آج جمعہ میں نے یہی خطاب دیا، یہی بولا کہ آپ کچھ بھی کریں، ہے کہ نہیں، اپنے بچے کو اگر صحیح سنسکار یہ دیں گے تو یہی بچہ آپ کے جنت کا ذریعہ بن سکتا۔ ہماری دنیا میں، اس انڈیا میں مسلمانوں کی کمی بہت، یعنی بچے آگے بڑھنے میں نہیں، بڑھ ہی نہیں ہے، صرف دکانوں میں لگ جاتے ہیں یا کہیں پہ لگ جاتے ہیں، لیکن کہنا یہ ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھاؤ صحیح۔ آپ ڈاکٹر بھی بنائے، انجینئر بھی بنائے، سرجن بھی بنائے، آپ الیکٹرانک بنائے، انجینئر بنائے، پتہ نہیں جو جو کورس ہے دنیا کے سب کچھ بنائے، لیکن ایک کام کبھی مت چھوڑنا، وہ ہے دین کی تعلیم۔ انہیں بیسک پریکٹیکل طور پر انہیں بتا دے کہ دین کیا ہے، ہمارا اسلام کیا ہے۔ اب یہ نہیں کہ بھئی پورا ماں باپ کے اوپر اس فوکس نہیں دے رہا ہوں میں، نوجوانوں کو بھی اپنے آپ کو تھوڑا سنبھلنا ہے کہ بھئی ہمیں کرنا کیا ہے۔ اب پورا ماں باپ ہی تمہارے کو تیار کر دوں تو میں نہیں بھیج سکتے، ہمیں خود ذہن سے سوچنا پڑے گا بھئی ہمیں کرنا کیا ہے۔ ہمیں زندگی گزارنا ہے، اپنی بھوش کو گزارنا ہے صحیح طور پر، تو ہم کریں کیا، کیسے کریں؟ اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ ماں باپ اگر اپنے بچے کو دنیا کی پوری دولت بھی بتا دے تو بچہ ہمارے قبر کا جنت کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ ہم مر گئے تو فوراً ڈکشنری کھول کر ABCD نہیں پڑھتا ہوں، انجینئر کی کتابیں نہیں پڑھتا ہوں، فزکس، میتھمیٹکس، انگلش، کنڑا وہ نہیں پڑھتا ہوں، اور پڑھے تو بھی کیا ہونے والا ہے، دنیا کیا بولے گی، بیوقوف ہے کیا کنڑا بولے گا۔ ABCD پڑھتا گیا، وہی بچہ اگر ماں کے مرنے کے بعد، باپ کے مرنے کے بعد اگر قرآن کھول کر بیٹھے تو دنیا والی بھی کہتی کہ باپ نے اپنے بچے کو صحیح نہیں سکھایا۔ دنیا والے ضرور کہتی ہے کہ بچے کو انجینئر تو بنایا لیکن علم دین کی دولت بھی دے کر گیا، پوری پراپرٹی اگر بچے کے نام پر لکھ تو وہ بچہ آپ کے مرنے کے بعد ساتھ دے نہیں سکتا، کیونکہ دنیا کی لالچ، دنیا کی ہرس ایسی ہوتی ہے کہ ماں کے مرنے کے بعد 500 روپے بھی اٹھا کر وہ کسی کو قرآن پڑھانے بھی نہیں دیتی۔
ارے بھائی 500 روپے جاتے نا، کہاں دینا قرآن پڑھانے کو. میں مولانا کو دیوال نہیں ہو رہا میں بولنے کا مقصد کیا ہے، اگر کوئی قرآن پڑھ رہا سمجھا اس کو بولے کہ بھائی مولانا صاحب یا جو بھی آپ کے محلے میں قرآن پڑھتے ہیں ان کو بولے ذرا اماں جان ذرا قرآن پڑھو ہمارے ابا کے نام پہ. نہیں کرتا ہوں، کیونکہ اس وقت پیسے خرچ کرنا وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. نہیں کرتا وہ انسان خرچ نہیں کرتا، کیوں؟ وہ تو بھائی ہم اپنے کام، ہاں دوسری چیزوں میں خرچ کرے گا بندہ. اگر لاٹری لگی تو وہاں پہ 500 روپے ڈالتا ضرور، لیکن دین کے معاملے میں اپنے ماں کی بخشش کروانے کے لیے آپ پیسے دو بولو نہیں دیتا ہوں. اگر وہی ماں باپ اپنے بچوں کو علم سکھا کے جاتے تھے، قرآن سکھا جاتے تھے، ہر نماز کے بعد تو کم سے کم سورہ فاتحہ پڑھ کر بھی بخش دیا تو اللہ معاف کر دے. جب ایک بچہ، جس بھی روایت میں بتایا جاتا ہے، صرف 2 منٹ کا ٹائم دیتا ہوں، کہ جب باپ کے مرنے کے بعد اس کی بیوی کی پیٹ میں بچہ تھا، تو کئی دنوں کے بعد وہ بچہ دنیا میں آیا. آنے کے بعد اس کی ماں نے، جب بیٹا 4 سال کا ہوا، 4 سال ہونے کے بعد اس نے اپنے بیٹے کو مولانا صاحب کے پاس لے گیا. لے جانے کے بعد کہا کہ مولانا صاحب ذرا میرے بیٹے کو ذرا تعلیم دیجیے قرآن کی. باپ اور گناہوں میں پاپ کھا رہا تھا، جتنے گناہ کرے اتنی دھلائی ہو رہی تھی اس کی وہاں پہ. جتنے گناہ کریا تھا باپ، وہ پوری دھلائیاں ہو رہے تھے، لیکن ایک کام زیادہ تک وہ اچھا کر گیا تھا. بیوی کو بلاتا ہے، بیوی میں گنہگار ہوں، بہت برے کام کری، لیکن ایک کام ضرور کرنا، جب میرا بیٹا پیدا ہوگا میرے بیٹے کو قرآن کی تعلیم دی. جب وہ بچہ قرآن پاک کی تعلیم ابھی شروع نہیں کیا، قرآن نہ سورہ فاتحہ آتا نہ اسے صحیح سے بسم اللہ پڑھنے آتا، چھوٹا سا بچہ 4 سال کا بچہ. مولانا صاحب نے کہا کہ پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نے حکم دیا ہے فرشتوں اس کے باپ کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے جاؤ. فرشتوں مولا اتنا بڑا باپ اتنا گنہگار اس کو جنت میں؟ کہا کہ نہیں تم نہیں جانتے. کہ ماجرا کیا ہے مولا؟ رب نے فرمایا ماجرا یہ ہے کہ اس کے بیٹے نے بسم اللہ پڑھا اور مجھے پکار پکار کر کہہ رہا ہے اے اللہ میں تیرے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا رحم ہے، جو 70 ماؤں کا ماؤں سے بڑھ کر رحم کرتا ہے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں. جب ایک چھوٹا سا بچہ مجھ سے رحم کی بھیک مانگ رہا ہے تو میں اس کے باپ کو کیسے جہنم میں ڈال دوں؟ پھر اسے جنت کی طرف لے رہا ہے. قرض کے کہنے کا مقصد یہ کہ اپنے بچوں کو مسجد کی طرف بھیجیں. میں یہ نہیں کہتا کہ مسجد میں آؤ، لیکن اتنی دور سے آؤ، اگر آئے تو اچھا رہتا، لیکن بچے سب مل کے رہتے پڑھتے، لیکن کچھ نہ کچھ سیکھتے. آپ گھر میں بھی پڑھانا چاہتے تو پڑھا سکتے، لیکن میسج یہی دوں گا کہ اپنے بچوں کے بھوشیہ اگر صحیح گزارنا ہے تو انہیں اسلام کی صحیح معنی بتاؤ، اسلام کی صحیح ہسٹری بتاؤ، انہیں قرآن کی تعلیم دے دو. اس کے بعد آپ دنیا کی پورے سرٹیفکیٹ اس کے ہاتھ میں لا کے دے دو، لیکن اسے اتنا مزہ نہیں آتا جتنا بسم اللہ پڑھنے میں مزہ آتا. اسے اتنا مزہ نہیں آتا بسم اللہ پڑھنے میں جو مزہ آتا. اس لیے ماں بہنوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کروں گا اپنے بچوں کو صحیح بنائیں، اور آپ بھی خود سے رہیں. اور نوجوانوں سے بھی کہوں گا اپنے ماں باپ کی اہمیت اور اپنی بیوی کی اہمیت ضرور رکھیں، اور ہم سبوں کو اپنے رسول کی محبت کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے سینوں میں عشق رسول کا جگمگا عطا فرمائے، اور ہمیں میلاد النبی صحیح طور پر منانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سبوں کو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.